حضرات، آج سنیے ایک ایسی آیت جس کو آپ زندگی میں ایک بار پڑھیں گے تو آپ کا پڑھنا عرش پر لکھ دیا جائے گا کہ اس شخص نے توبہ کیا تھا. توبہ قبول ہو یا نہ ہو، لیکن وہ آیت کے پڑھنے پر توبہ کرنے والوں میں آپ کا نام لکھا جائے گا. سن کر کے جائیے، زندگی میں کبھی یہ آیت کام آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پورے رمضان پابندی کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں اور دوستوں، آج بھی 100واں جز کی تلاوت ہوئی ہے، جس میں سے 24واں جز 3 حصہ پڑھا گیا ہے اور اس میں بہت ہی مشہور و معروف صورتیں پڑھی گئی ہیں. اب بالکل قرآن کا بہت تھوڑا سا حصہ باقی ہے اور ہمارے اور آپ سے رمضان بھی رخصت لینے کی تیاری میں ہے. ایک رات گزرتی تھی، رمضان کا ایک دن گزرتا تھا تو حضرت عثمان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی اور خوب روتے تھے، پتہ نہیں میری مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی. خیر، اللہ ہم سب کے لیے خیر کا فیصلہ فرمائے. آج ایک سورت پڑھی گئی، سورۃ الصاد. یہ ایک بہت خاص اور اہم موقع پر نازل ہوئی. اس سورۃ پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا اور تسلی دیا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب ایک بڑے کو ایک بڑا جب تسلی دے تو اس کا حوصلہ بلند ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بسا اوقات کبھی دل میں صدمہ اور دل ٹوٹتا تھا تو اللہ اوپر سے تسلی دے دیتے تھے. اس کے لیے بہت ساری صورتیں نازل ہوئی، آیتیں نازل ہوئی ہے. ان میں سے ایک یہ سورت سورۃ الصاد بہت ہی اہم اور بڑی فضیلت کی صورت ہے. ایک ایسا موقع مکہ المکرمہ میں آیا کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار سب مل کر کے مشورہ کیے کہ دیکھو ابو طالب اب بیمار ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور نبی کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا معاملہ فرماتے تھے. آپ کی پرورش، آپ کی تربیت میں حضرت ابو طالب کا بہت بڑا حصہ ہے. ادب سے نام لینے کا محدثین مفسرین کہتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے نبی کی بہت خدمت کی. ہم نے نبی کا نام سنا ہے لیکن وہ نبی کو بہت قریب سے دیکھے تھے، بڑی خدمت کرتے تھے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا انتقال کرنے کے قریب ہوئے تو بیٹے کو بیٹھا کر بہت ہی عاجزانہ طریقے سے کہا، بیٹا محمد کی ہر حال میں خیال رکھنا، اس کے بغیر تم اپنی زندگی کو ادھوری سمجھنا. کھانے سے پہلے مت خود نہیں کھانا، تم اس کو سلانے سے پہلے نہیں سونا. سفر میں جاؤ تو لے کر کے جانا، نہیں تو اس کا مکمل انتظام کرنا. خبردار کبھی اپنی ذات سے کوئی تکلیف اس کو نہیں ہونے دینا. اے بیٹا اس کا پورا خیال رکھنا. اس وصیت اور نصیحت کے مطابق حضرت ابو طالب بہت خیال رکھتے تھے. حضرت ابو طالب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد گرامی تھے، بہت خیال رکھتے تھے. بیمار ہو گئے، قریب وقت ہے، چلنا پھرنا بند ہو گیا. مکے کے بڑے بڑے سردار آئے، آ کر کے یہ مشورہ کیے کہ دیکھو ابو طالب کا وقت بالکل قریب ہے، ان کی موجودگی میں بات کر لو کہ محمد کو تم سمجھا دو ہمارے معبودوں کے خلاف وہ بات نہیں کریں، اور اگر ابھی وہ سمجھاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو بعد میں اگر ہم لوگ انتقام لیں گے محمد سے تو دنیا والے یہی کہیں گے جب تک کہ ابو طالب زندہ تھے
ابو جہل کی ہمت نہیں ہوئی، عتبہ بن شیبہ کی ہمت نہیں ہوئی، مکے کے رئیس اور سرداروں میں اتنی جرأت اور طاقت نہیں تھی، لیکن جب ابو طالب چلے گئے تب اب محمد کو لوگ ستانے لگے۔ یہ بہت ہی بزدلی کی بات ہوگی، اس لیے ان کی زندگی میں معاملہ صاف کر لیا جائے۔ آ گئے سب لوگ، آ کر کے سنانے لگے، آئے ابو طالب دیکھو ایسا ایسا مسئلہ ہے، اور تمہارا بھتیجا بہت کھل کر کے اب باتیں کرنے لگا، ہمارے معبودوں کو خلاف وہ کام کرنے لگا اور بہت سارے لوگوں کو اپنے طرف مائل کرنے لگا، اس لیے دو بات کہنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو روک دو کہ ہمارے معبودوں کے خلاف نہ کریں، وہ اپنا کام کریں، لیکن وہ یہ نہ بولیں کہ یہ لات عزا اور یہ جتنے بت رکھے گئے ہیں بیت اللہ شریف کے اندر یہ کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، باطل ہے یہ سب خراب بات بولنے سے روک دو اور ان کو سمجھا دو کہ ہم لوگوں کے مقابلے میں نہ آئے ہو۔ ابو طالب بلائیں، بھتیجا آؤ ادھر، محمد دیکھو تمہارے بارے میں یہ شکایت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر کے بات کی ہے۔ اے چچا، بات بالکل صاف صاف ہے، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، کل بھی کہوں گا، آپ زندہ ہیں اس وقت بھی کہہ رہا ہوں، آپ دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی کہوں گا، یہی کہوں گا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ لات و عزا سب بیکار اور یہ باطل ہے، اس میں نفع نقصان کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ اس لیے ہم ابھی بھی کہیں گے، آپ کو اگر میرا ساتھ دینا ہے تو دیجئے، اور نہیں تو آپ اپنی جگہ خاموش رہیے، ہم کو کرنے دیجئے۔ اور یہ عجیب و غریب بات کر رہے ہیں، جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے ان کو یہ جھٹلا رہے ہیں۔ اس کے جواب میں وہ سب کہنے لگے محمد کبھی نہیں سمجھے گا، یہ دیوانہ ہو گیا، یہ مجنون ہو گیا، نعوذ باللہ، اور یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے ہم لوگوں کے سامنے، لہذا سب اٹھیں اور اپنے دامن کو جھاڑ کر کے چلنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے فوراً اس وقت دو حالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ایک چچا کی محبت ہے اور ایک طرف اللہ کی دین کا پیغام سنانا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کو اسی وقت نازل فرمایا، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق۔ اللہ تعالیٰ نے پوری سورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ جگہ تسلی دی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بات عجیب ہے، بلکہ یہ کہیے کہ ان کی بات عجیب ہے، ان کی بات عجیب ہے، اور آپ تو قرآن سناتے ہیں اور قرآن میں ہم نے یہ ساری باتیں واضح کر دیا ہے، اس لیے ان کی پرواہ مت کیجیے، عزت میرے ہاتھ میں ہے، عزت میرے ہاتھ میں ہے، لہٰذا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر سے کام لیجیے، ایمان لانے والے لائیں گے، نہیں لانے والے نہیں لائیں گے۔ اور یہ ابو جہل بہت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی اس قدر قریب ہو جاتا تھا، اس قدر قریب ہو جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آنے لگتا تھا کہ اب نہ اب یہ کلمہ پڑھ لیں گے، اور یہ شکلیں ان کی بنتی تھی، دین میں قرآن کی مخالفت کرتے تھے، لوگوں کو روکتے تھے اور لوگوں کو ٹوکتے تھے مت سنو، لیکن رات اندھیری میں جہاں ڈوبتی تھی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں جب قرآن پڑھنے لگتے تھے تو یہ سب نکل کر کے چلے جاتے تھے اور دیوار سے پیچھے لگ کر کے سنتے تھے، اور صبح کے اجالے سے پہلے پہلے ہٹتے تھے، اور چوراہے پر جب سب کی ملاقات ہوتی تھی بڑے بڑے سرداروں کی تو پوچھتے تھے تم کہاں سے آیا؟ کہا کہ جہاں سے تم آ رہے وہیں سے میں آ رہا ہوں۔ کہا کہ دن قسمیں کھاتے ہو، دن میں قسمیں کھلاتے ہو لوگوں کو، اور رات میں چھپ کر کے محمد کے قرآن سننے جاتے ہو، یہ کیسی بات ہے؟ لوگ تھوکیں گے ہمارے نام پر، اس لیے آج قسم کھا، ہم 4 معاہدہ کر لو کہ ہم لوگ کل سے یہ کام نہیں کریں گے۔ اب قسم کھا لیتے ہیں خوب مضبوطی سے، قرآن کہہ رہا صاد والقرآن ذی الذکر، ارے قرآن تو ایک ایسی نصیحت والی کتاب ہے، یہ ایک نصیحت والی کتاب ہے، فتنہ پھیلانے والی نہیں ہے، گمراہ کرنے والی کتاب نہیں ہے، یہ تو راہ ہدایت کی طرف کھینچ کر کے لانے والی کتاب ہے۔ قسمیں کھا لی ہیں۔ ابو جہل سوچا کہ آج کوئی نہیں گیا ہوگا، چلو میں اکیلے جا رہا ہوں۔ عتبہ بن شیبہ سوچا آج قسم تو پکی ہے، کوئی نہیں جا رہا ہوگا، میں اکیلے جاتا ہوں۔
ابو لہب کہتا ہے کہ کوئی نہیں جا رہا ہوگا، قسم بہت پکی ہے، معبود کے نام پر قسم کھائے، لہذا ہم اکیلے جا رہے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا، چاروں پھر ملتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہوا، قسم کہاں گئی ہماری تمہاری؟ کہا کہ دین میں قسم کھانا آسان ہے، لوگوں کو روکنا آسان ہے، لیکن اے ابو لہب، ابو جہل کہتا اے ابو لہب عتبہ بن شیبہ، سنو سنو، محمد کی تلاوت سنے بغیر رات میں سکون مجھ کو نہیں ملتا ہے۔ لیکن پتہ چلا ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، ہدایت اللہ کی طرف سے ہے۔ بہت عاجز ہوا، اسلام کی رکاوٹ میں ایک حد درجے تک کہ یہ شخص کوششیں کی، جب ناکام ہو گیا ہر طریقے سے تو ایک دن یہ پروگرام بنایا، آج ایسا میں خود کام کر لیتا ہوں، اور ایک تدبیر بنائی اس نے اور اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ میرے بھتیجے محمد سے کہہ دو بالکل آخری اس کا وقت ہے، بالکل بیمار ہو گیا، چلنا پھرنا بند ہو گیا، آپ کو اس وقت یاد کیے ہیں، چلیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیاد پر آپ تشریف لے جا رہے ہیں کہ شاید کہ یہ آخری وقت کہیں کلمہ پڑھ لے اور میری بات مان لے اور ایک دلیل پھر بن جائے، ہاں جاتے جاتے ابو جہل کلمہ پڑھ لیا تھا۔ نبی اسی غرض سے تشریف لا رہے ہیں، لیکن کیا تھا کیا کہ بیچ میں کنواں کھود کر کے زمین کو برابر کر دیا تھا اور سامنے کے دروازے کے پاس اپنی چرپائی ڈال کر کے سو گیا، چادر اوڑھ کر کے، اور ایسا کنواں بنایا تھا کہ آدمی اس میں فوراً گرے، اور اس کا کام یہ تھا کہ فوراً ہم اس کو مٹی اٹی ڈال کر کے کام تمام کر دیں گے، یہ اس کا پروگرام تھا۔ سامنے سویا، چادر سے آنکھیں نکال کر کے دیکھ رہا ہے، محمد اب آ رہے ہیں، اب آ رہے ہیں، اب قدم رکھیں گے، اب گریں گے، ہم اٹھیں گے، لیکن اللہ اکبر، حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں، رسول اللہ کے ہاتھ پکڑ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ سامنے کے دروازے کے بجائے آپ پیچھے کے دروازے سے آئیے، پکڑ کر کے لے گئے، ادھر سے آئیے۔ ابو جہل کا دیکھنا تھا، وہ دوڑتا ہوا ہے، بھتیجا ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، اور خود گر گیا کنویں میں۔ دوسروں کے لیے کنواں کھودو گے کہیں خود نہ گر جاؤ، دوسروں کے لیے غلط تدبیر کرو گے کہیں خود نہ اس کا شکار بن جاؤ، گر گیا۔ نبی واپس چلے گئے، اب تو بڑی پریشانی ہوئی، نکالنے والے لوگ آئے لیکن نکل نہیں رہا تھا، کوئی ہاتھ دیتا تھا اور نیچے چلا جاتا تھا، رسی دیتے تھے اور نیچے چل، سیڑھیاں چھوٹی ہونے لگی، کنویں میں کہنے لگا کوئی نہیں نکال سکتا ہے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جا بولا۔ پھر نبی آتے ہیں، ہائے ہائے، ہم اور آپ ہوتے تو کیا حال ہے۔ آج تھوڑی سی اپنی سگے بھائی میں اگر ذرا سی ناچاکی ہو جائے، اللہ اکبر، بیمار ہو گیا، مر جانے دو، ہمارا اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ کے اخلاق کو دیکھیے۔ پھر نبی آتے ہیں لیکن ایک شرط لگاتے ہیں، نکال تو دوں گا لیکن شرط یہ ہے کلمہ پڑھیں گے آپ؟ ہاں پڑھ لوں گا، نکال دو۔ نبی کو نہ سیڑھیوں کی ضرورت پڑی، نہ رسیوں کی ضرورت پڑی، نہ اور کسی کو بلانے کی ضرورت پڑی، آپ نے ہاتھ ایسے دیا اور فوراً اوپر آ گیا۔ اب کہتا ہے اے محمد بھتیجے، زندگی میں تیرا جادو تو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، آج ہی دیکھا، میں نے آج ہی دیکھا، بہت قریب سے دیکھا، اپنے اوپر تجربہ کیا، یقیناً تم سے بڑا کوئی ساحر نہیں ہے۔ قرآن میں تذکرہ اللہ نے کیا، بل عجبوا ان جاءہم، اس کی بات بہت تعجب خیز ہے، یہ لوگ کہتے ہیں آپ کو ساحر، یہ ساحر ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ کذاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تردید کیا، جگہ جگہ تردید کیا۔ آپ کو اگر کوئی کہتا ہے تو نہیں، بلکہ اس کے برخلاف وہی جھوٹے ہیں، اور کیوں نہ جھوٹا ہو، اللہ نے فرمایا اس سے بڑا کون جھوٹا ہو سکتا ہے جو اپنے بنانے والے، پیدا کرنے والے خالق کا انکار کر دے، اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت ستایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہتے ہیں اگر ایک طرف محبت میں کرنے میں سب سے اعلیٰ سیدنا صدیق اکبر تھے تو رسول اللہ کی توہین کرنے میں سب سے آگے ابو جہل تھا، دونوں کا بالکل مقابلہ۔ اگر ایک جملہ ابو جہل نبی کی شان میں کبھی خلاف بکتا تھا تو فوراً سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ کی اس سے اونچی کہیں تعریف کر کے چلے جاتے تھے۔ مجلس لگی ہوئی ہے اور سب لوگ ہیں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، تشریف فرما ہے۔ ابو جہل آیا، کا موقع بہت اچھا ہے، آج میں تو محمد کو کھری کھری سنا دوں گا۔ آیا اور آ کر کے کہا محمد تمہارا چہرہ بہت بدصورت ہے، بڑا نحوست لگ رہا ہے دیکھنے میں، نعوذ باللہ۔
یہ بدصورتی، یہ نحوست بہت خراب لگ رہا ہے. بہت اول فول باتیں کی نبی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنے اور سن کر کے یوں فرمایا آپ نے جو کچھ کہا بالکل حق ہے، سچ ہے، آپ بیٹھیے. لیکن وہ چلا مجلس سے، نکل گیا. سیدنا صدیق اکبر فوراً آئے، نبی کے سامنے کھڑے ہوئے. ان کو پتا نہیں تھا، ابو جہل آیا اور چلا گیا. اتفاق سے آپ کا آنا دیر میں مجلس میں ہوئی اور آئے اور سامنے کھڑے ہوئے. ان کے لیے سامنے جگہ ہوتی تھی، ان کے لیے سامنے جگہ ہوتی تھی. سامنے ان کے لیے صحابہ جگہ بنا دیتے تھے. اس لیے نہ ابو بکر کو نبی کے بغیر سکون، نہ محمد الرسول اللہ کو ابو بکر کے بغیر سکون. سامنے آ گئے، بیٹھ نہیں رہے، کھڑے ہیں. نبی نے فرمایا ابو بکر بیٹھو. آگے یا رسول اللہ آپ کا چہرے مبارک بڑا خوبصورت لگ رہا، آج دیکھنے میں بڑے حسین لگ رہے ہیں. یہ چہرے پہ نورانی اب تک میں نے دیکھا ہی نہیں تھا. یا رسول اللہ طبیعت تو چاہتی ہے ذرا آپ سکون سے مجھ کو دکھائیے اور میں سکون سے دیکھ لوں جی بھر کر کے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر بیٹھو بیٹھو، جو کچھ تم نے کہا بالکل حق اور سچ کہا. سوال کیا ہے؟ الگ الگ ہے. سوال کرنے والے نے الگ الگ سوال کیا، باتیں الگ الگ کی ہے. ابو بکر نے نبوت اور نبی کی شان میں گستاخی کی، ابو جہل نے گستاخی کی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شان نبوت میں بہت تعریفیں کر کے چلے گئے. لیکن دونوں کو آپ نے کہا تو بھی ٹھیک ابو بکر، تو بھی ابو جہل ٹھیک. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے راہ نہیں گیا. رسول اللہ کیا بات ہے، اس کو بھی ٹھیک اس کو بھی ٹھیک. کبھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں فرماتے تھے میرے بھائیو بزرگوں جو صحابہ کرام کے لیے ایک بڑی بات ہو جاتی تھی. پوچھنا پڑتا تھا، سوال کرنا پڑ جاتا تھا، آخر ایسا کیوں ایسا کیوں. لیکن بتانے والے کہنے والے جانتے تھے، نبی جانتے تھے صحیح کیا غلط کیا اور کون کیسا ہے، نبی جانتے تھے. آ گئے ایک شخص، یا رسول اللہ روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا؟ رمضان کا مسئلہ ہے، بیچ میں ایک مسئلہ، لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا ہوں؟ نبی نے فرمایا ہاں لے سکتے ہو، آپ کے لیے سگنل ہے ہرا، جائیے لیجئے. بہت خوش ہو گئے، چلے گئے. دوسرے دن اسی مجلس میں ایک شخص اور آیا، کہا پوچھا یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھتا ہوں بتلائیے. نبی نے فرمایا پوچھو. کہا کہ روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا ہوں؟ نبی نے دیکھا، کہا کہ نہیں لے سکتے ہو. ارے کل بھی ہاں میں جواب تھا، آج نہ میں جواب کیوں ہو گیا؟ یہ وہی مسئلہ پوچھا ہے، بیوی سے روزے کی حالت میں بوسہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں؟ آپ نے کل فرما دیا ہاں، آج آپ نے فرمایا نہ. حدیث میں دونوں باتیں نقل ہو گئی. اب کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ایک بہت بڑا طبقہ اٹھے گا اور کہے گا لینا جائز، ایک طبقہ اٹھے گا کہا کہ نہیں لینا جائز، اس لیے حدیث نہیں کی بھی ہے اور حدیث ہاں کی بھی ہے. اب کیا کریں گے؟ لڑائی ہوگی. اب لوگ کہیں گے کہ اچھا نبی تو لڑا کر کے چلے گئے، نعوذ باللہ لڑا کر کے چلے گئے. لیکن رسول اللہ نے لڑایا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں اختلاف نہیں ڈالا. اب اس پر محدثین کی ایک ٹیم نکلی، غور کیے. اسی لیے محدثین جو حدیث کو پرکھے ہیں، لکھے ہیں، کتابیں بنی ہیں، اتنا آسان نہیں میرے بھائیو بزرگوں کہ چند کتابیں پڑھ کر کے کوئی محدث بن جائے. اس کے پیچھے بڑی قربانی اور محنتیں لگی ہے. لہذا محدثین کی ایک ٹیم، مسئلے والوں کے ایک ٹیم، فقہاء کرام نے مسئلہ لیا بیوی کا بوسہ لینا جائز، بیوی کا بوسہ لینا ناجائز. فقہاء کرام اس مسئلے کو لے لیے اور حوالے کیے آپ یہ حدیث کی تحقیق کیجئے، کیا ہے اس کی شکل، ورنہ امت لڑ جائے گی. تو محدثین کی پوری ٹیم اس کے پیچھے نکلتی ہے اور محدثین تحقیق کرتے ہیں کہ حدیث کب رسول اللہ نے بیان فرمایا تھا، وہ کیا کیفیت تھی نبی کا بیان کرنے کا، سوال کرنے والا کیسا تھا اور کون تھا، ہاں والا کون تھا اور کیسا تھا، نہ والا کون تھا اور کیسا تھا. جب محدثین یہاں تک کے پہنچے ہیں تو پتا چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ہاں اور اجازت مرمت فرمائی ہے وہ بہت عمر دراز شخص تھا. کیا تھا؟ بوڑھا شخص تھا. اس کی عمر ڈھل چکی تھی، اس کے خواہشات نفس ختم ہو چکے تھے. صرف ایک دلی اور فطری محبت تھی بیوی سے. اس کی بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی
لہذا روزے کی حالت میں اگر یہ بوڑھے عمر کے شخص اگر بوسہ لیا بیوی سے تو روزہ خطرے میں نہیں پڑے گا. لہذا نبی نے ان کو کیا فرمایا؟ ہاں اب بڑے بزرگ حضرات نہیں چلے جائیں، ہاں میں پھر آپ لوگ کام نہ شروع کر دیں. یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں ایک بہت ہی عجیب و غریب نقشہ پیش کیا ہے. لہذا جس کو ہاں فرمایا تھا وہ عمر دراز، اگر وہ بیوی کی محبت میں اگر بوسہ لے لیا تو روزے کا خطرہ آگے نہیں بڑھے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹوٹنے کے حالات میں یہ نہیں آگے بڑھے گا. اس لیے ایسے لوگوں کو فطری طور پر اگر بیوی سے محبت میں اگر بوسہ لے لیا روزے کی حالت میں تو گنجائش ہے. لیکن دوسرا شخص جو آیا ہے وہ بالکل جوان ہے، ہٹھا کٹھا ہے، اگر اس کو بھی رسول اللہ ہاں کہہ دیتے تو خطرہ تھا بوسہ لیتے لیتے کہیں آگے روزہ بھی نہ توڑ دے. اور جو جان بوجھ کر کے اگر روزہ توڑ دے میاں بیوی کے تعلقات سے، کتنے روزے رکھنے ہوں گے؟ 60 روزہ رکھنا ہوگا. ایک نوجوان پہنچ گیا، رسول اللہ روزہ ٹوٹ گیا. کہا کیسے؟ کہا کہ روزہ تو میرا بیوی سے ملاقات سے روزہ ٹوٹ گیا میرا ہے. آپ نے فرمایا پھر 60 روزہ رکھو. کہا کہ یا رسول اللہ ایک میں تو حالت یہ بگڑ گئی، 60 کیسے رکھ سکتا ہوں میں؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو نبی نے فرمایا پھر فدیہ دو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہا کہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، غریب آدمی ہوں. کہا کہ پھر بیٹھو، اگر میرے پاس کچھ آ گیا میں دوں گا، تم غریبوں میں تقسیم کرنا تاکہ یہ مسئلہ برابر باقی رہے کہ ہاں اگر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو فدیہ سے روزہ پورا کرو. بیٹھ گئے انتظار میں، کھجور کی ایک بوریا ہے. نبی نے فرمایا لو جاؤ مدینے کے فقراء میں تقسیم کرو. وہ لے کر کے اٹھا کر کے گئے. سب سے پوچھیں کیا حال ہے تیرا، ہے کچھ تمہارے پاس؟ کہا کہ ہے کل تک کے ہے میرے پاس. پوچھتے پوچھتے سب سے پوچھ کر کے بوریا اٹھا کر کے رسول اللہ کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تقسیم نہیں کیا؟ کہا یا رسول اللہ جس کے پاس گیا وہ مجھ سے بہتر وہ نکلا ہے، اس کے پاس تو کچھ ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا وَلَكَ، یہ تیرے لیے ہے، جاؤ کھاؤ. لیکن سب کے لیے مسئلہ نہیں ہے، یہ نبی نے ایک خاص صحابی کے لیے مسئلہ بتایا ہے. تو میرے بھائیو بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ حالات اور موقع کو دیکھ کر کے بات کرتے تھے. سائل کیا کہہ رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کے اندر میں وہ کیفیت کیا ہے. اسی لیے کسی کو ہاں کسی کو نہ، اور کبھی دونوں کو ہاں. حضرت عمر پوچھ لیا رسول اللہ اس کو بھی حق کہا اس کو بھی حق کہا، وہ گستاخی کیا. طبیعت تو چاہ رہی تھی اس کا کام کر دوں، لیکن آپ نے اس کو بھی سچ اور حق کہہ کر کے ہمارے غصے کو ٹھنڈا فرما دیا. آخر ابو بکر کو بھی حق اور سچ جبکہ آپ کی تعریف کیا ہے. تو آپ نے فرمایا اے عمر تجھے پتہ نہیں، معلوم اللہ نے مجھ کو اپنی امت میں اور امت کے لیے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے مجھ کو ایک آئینے کی طرح بنا کر کے بھیجا ہے. میری زندگی میری سیرت اور کردار کو امت کے لیے ایک آئینہ اور نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے. میں ایک آئینے کی طرح ہوں، اگر امت کو کچھ دیکھنا ہے تو میرے آئینے میں آ کر اپنی زندگی کو دیکھے گا. ابو جہل آیا، اس آئینے میں کھڑا ہوا، دیکھا تو وہ میری گستاخی نہیں کر رہا تھا، مجھ کو برا بھلا نہیں بول رہا تھا، میرے چہرے کو خراب نہیں بول رہا تھا، بلکہ اس آئینے میں اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا. آئینے میں کھڑے ہوں گے تو کون نظر آئے گا؟ مرد ہوں گے تو مرد ہیں، عورت تو عورت، کالا تو کالا، گورا تو گورا، وہ تو فیصلہ کرتا ہے. اسی لیے نوجوان اتنا نکلنے کے وقت اتنا صبرے گا، آئینے کے ساتھ کھڑا ہوگا، کنگا کرے گا، سرما کاجل لگائے گا، ذرا داڑھی مجھ کو ٹھیک ٹھاک کرے گا. اس لیے جا رہا ہے نا، باہر جا رہا ہے نا، باہر نکل رہا ہے. لیکن اس سے کہو رے گھر سے نکلتے وقت تم نے سلام کر کے نکلا؟ نہیں حضرت بھول گیا. اتنی غفلت ہے، عزیب و زینت اور یہ ساری چیزیں. لہذا آئینہ فیصلہ کرتا ہے. یہ شیشے بتا دیتے ہیں تمہارا چہرے پر ایک دھبا لگا ہوا ہے، باہر جا رہے ہو لوگ برا کہیں گے، صاف کر لو. اللہ اکبر. نبی فرماتے ہیں ابو بکر صدیق اس آئینے کے سامنے جب کھڑا ہوا وہ میری تعریف نہیں کر رہے تھے بلکہ اپنا چہرہ دیکھ کر کے اپنی تعریف کر رہے تھے. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر کا وہ مقام اور اس کا یہ مقام. اس لیے میں یہاں رک کر کے یہ کہتا ہوں میرے بھائی بزرگوں، زندگی میں اگر اپنے
اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک اور دین پر عمل کرنا ہے، ادھر ادھر کے آئینے میں اپنا چہرہ مت دیکھو، بلکہ حضرت محمد رسول اللہ کے آئینے میں دیکھو۔ نماز پڑھتے ہو دیکھو میرے آقا نے کیسے پڑھا ہے، روزہ رکھتے ہو دیکھو میرے آقا نے کیسے رکھا ہے، تجارت کاروبار کرتے ہو دیکھو میرے آقا نے کیسے کیا ہے، شوہر اور بیوی کے معاملات ہے دیکھو میرے آقا نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے، داماد اور خسرو کا مسئلہ ہے دیکھو میرے آقا نے کس طرح سے اس کو نبھایا ہے، اور لین دین کا معاملہ ہے تو دیکھو اس آئینے میں محمد رسول اللہ نے کیا عمل کیا ہے۔ اس لیے نبی کی پوری زندگی اور پوری حیات، سیرت اور اخلاق ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اس آئینے میں آ کر کے دیکھنا پڑے گا، ادھر جھانکو گے ادھر جھانکو گے ادھر جاؤ گے تو نبی سے رشتہ ٹوٹے گا، کٹو گے، اور پھر زندگی گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہاتھ آئے گی۔ لہذا اللہ رب العالمین نے فوراً کیا کیا؟ نازل فرما دیا آیت کریمہ کو، سورت نازل ہوئی، تسلی دی، آپ ان کے چکر میں مت پڑیے، کہنے دیجئے یہ دامن جھاڑ کر کے جا رہے ہیں، جانے دیجئے، آپ اس پہ غم زدہ مت ہوئیے، اگر یہ 10 جائیں گے تو 20 آئیں گے آپ کے پاس میں، لانے والا میں ہوں، لانے والا میں ہوں، بنانے والا میں ہوں، آپ فکر مت کیجئے۔ پوری صورت میں تفصیل اللہ رب العالمین نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا پھر اپنے دوستوں پر غور کیجئے، حضرت زکریا کو دیکھیے، حضرت ایوب کو دیکھیے، حضرت اسحاق کو دیکھیے، حضرت یونس الیاس کو دیکھیے، ان لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا، لیکن وہ صبر کی، آپ بھی صبر کیجئے، صبر کیجئے، صبر کیجئے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو آپ اسلام کی دولت سے مالا مال کریں، یہ کام میرا ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جس وقت ابو طالب کا آخری وقت ہے، یہ پورا مکہ کا سردار آ کر کے ایک تنگ جگہ پر بیٹھ گئے اور ہلنے کا نام نہیں لے رہے تھے، نبی آتے تھے دیکھ کر کے چلے جاتے تھے، آتے تھے دیکھ کر کے چلے جاتے تھے، چکر کاٹتے تھے، گھومتے تھے، ذرا اگر جگہ مل جائے تو جا کر کے میں کان میں اپنے چچا کو کلمہ پڑھا دوں گا، لیکن جگہ نہیں دے رہے تھے۔ یہاں رک کر کے ایک بات میں بتاتا ہوں، شاید کبھی سنے ہوں گے، اگر سنے ہوں گے تو سبق پکا ہو جائے گا، نہیں سنے ہوں گے تو معلومات ہو جائے گی۔ کیا ابو طالب یا اسی طریقے سے حضرت رسول اللہ کے والد گرامی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور آپ کا دادا اور آپ کے کچھ خاندان کے وہ لوگ، کیا یہ لوگ مسلمان تھے یا کیا تھے یہ لوگ؟ نبی آئے تب کلمہ آیا نہیں، نبی آیا تو کلمہ آیا، اور کلمہ جب آیا تو مسلمان بنے، اس سے پہلے نبی کا کلمہ نہیں تھا، تو پھر یہ کیا تھے؟ یہ مسلمان تھے یا کس امت میں شامل کیے جائیں گے؟ یہ کس نبی کے ماننے والے تھے؟ اور یہ کون لوگ تھے؟ ان کی مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے کیا ہوا؟ والد کا انتقال، نبی کے دنیا میں آ جانے کے بعد والدہ کا انتقال، تو نبی کا کلمہ نہ والد کو ملا نہ والدہ کو ملا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے دادا کا انتقال، پھر لہٰذا ان کو بھی یہ زندگی نہیں ملی، تو پھر کیا ہے ان کے بارے میں ہمارا اور آپ کا کیا مسلک ہے؟ علماء کرام لکھتے ہیں، علماء دیوبند کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، وہ تحقیق فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، 2 حالات تھی، ایک یہ ہے کہ ایک نبی جو اس سے پہلے آئے تھے ان کے دین اور ان کے کلمے پر لوگ تھے، دوسری حالت یہ تھی کہ وہ لوگ ایک نبی کے آنے کے انتظار میں تھے کہ جب وہ نبی آئے گا کلمہ بتائے گا ہم اس پر ایمان لائیں گے، لہذا یہ بھی مسلمانوں ہی میں سے ایک مسلمان ہے، یہ کفر نہیں ہے، اور اپنی زندگی میں کوئی بت پرستی کا عمل نہیں کیے، جیسے ابو جہل کر رہا، عتبہ بن شیبہ کر رہا، ابو لہب کر رہا، لیکن یہ خاندان نبی کے والد، نبی کے والدہ، نبی کے دادا اور یہ سب لوگ جو تھے ایک نبی کے انتظار میں تھے کہ جب کلمہ پڑھائے گا ہم پڑھ لیں گے، اس سے پہلے وہ ملت ابراہیم اور اسماعیل پر قائم تھے، بت پرستی نہیں کر رہے تھے، وہ بتوں کے سامنے نہیں جا رہے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ طبیعت میری چاہتی ہے والدہ کی قبر پر کھڑے ہو کر کے مغفرت کی دعا کروں، نبی
کہا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جائیے. پتہ یہ چلا کہ اگر نبی کی والدہ نعوذ باللہ استغفار کی مستحق نہیں ہوتی تو رسول اللہ کو حکم نہیں ملتا. اس لیے اللہ نے منع فرما خبردار کسی غیر کافر مشرک کے قبر پر کھڑے ہو کر کے آپ استغفار نہ پڑھیے. لیکن نبی کو حکم ملا آپ پڑھیے اپنی والدہ کی قبر پر کھڑے ہو کر کے استغفار کی دعا. پتہ چلا یہ سب کے سب کیا ہیں؟ ایمان والے ہیں اور ان کی جنت ہے. علماء کرام لکھتے ہیں کہ ان کی جنت ایک الگ وہ زمانہ فترت اسلام کہلاتا ہے، یعنی ایک نبی کے انتظار میں جو لوگ گزارتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ فترت اسلام. یہ ان لوگوں کا بھی اگر موت نبی کے کلمہ سے پہلے ہو گیا تو ان کا خاتمہ بھی ایمان پر کہا جائے گا. بعض علماء کرام فرمایا وہاں تک مت جانا، ان کی والدہ، نبی کی والدہ، نبی کے والد، نبی کے دادا کے ایمان کے سلسلے میں زیادہ جستجو اور ان کی گہرائی اور باریکی تک مت پہنچو. وہاں تک ہمارا تیرا کام نہیں ہے. وہ گئے تل کا گزر گئے تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ایک جماعت تھی گزر گئی، ان کا عمل ان کے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کروں گا. اللہ فرمائے لہذا سکوت اختیار کرو. کیا ہوگا اللہ جانے، کیا ہوگا اللہ جانے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یقینی طور پر مغفرت شدہ ہیں اور اللہ نے حکم دیا آپ مغفرت کی دعا پڑھیے. اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ سب جنتی ہیں، لیکن ابو طالب اس لیے ان کو جنتی نہیں کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ یہ نبی کا کلمہ کا زمانہ پا لیا تھا، نبی کو دیکھ لیا تھا، نبی کی نبوت کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اور رسول اللہ کا کلمہ سنا پھر بھی قبول نہیں کیا. اس لیے ان کے بارے میں کہا جائے گا یہ جنت نہیں جا سکیں گے. پھر کیا ہوگا؟ جہنم میں جائیں گے. اتنی بات ہے جو نبی کی انہوں نے خدمت کی ہے، نبی کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا ہے، نبی کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا ہے، ان کو جہنم میں بہت کم درجے کا عذاب دیا جائے گا. بس یہ فائدہ ہوگا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. کلمہ نہیں پڑھا، نبی بہت کوشش کیے اور آ کر کے بہت موقع لگا کر کے کان میں گئے، جا کر کے کہیں چچا پڑھ لو میرا کلمہ، میں ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں داخل کرا دوں گا. لیکن چچا اس وقت ابو جہل کو دیکھا، عتبہ بن شیبہ کو دیکھا، کہا یہ دیکھو بیٹھے ہیں، کلمہ پڑھ لیا تو لوگ کہیں گے. آخری وقت اپنے باپ دادا اور تمام لوگوں کو چھوڑ کر کے مکے کے سردار نے کیا کیا؟ کلمہ پڑھ لیا ہے. اس لیے بھتیجے مجھ کو اپنے حال پر رہنے دو. نبی کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے، دل میں صدمہ، چوٹ آتے ہیں. ابھی گھر کی طرف وہی آتی ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ غم مت کیجئے، ہدایت میرے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں ہوتا چچا بغیر کلمے کا نہیں مرتا. ہدایت میرے ہاتھ میں، میں جانتا ہوں کس کو اندر بلاؤں گا، کس کو باہر کروں گا، کس کو نماز کی توفیق دوں گا اور کس کو. یہ کب ہوگی؟ جب انسان کی تڑپ اور طلب ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں. آگے اللہ نے اسی سورت پاک میں کیا فرمایا؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. جس کو میں چاہتا ہوں اور جو آدمی چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے میں کیا کرتا ہوں؟ کھول دیتا ہوں. اسلام کے لیے کھول دیتا ہوں. اس کے قلب میں ایک نور ڈال دیتا ہوں. اب نماز اس کو اچھی لگتی ہے، قرآن اس کو اچھا لگتا ہے، ماں باپ کی خدمت اچھی لگتی ہے، حج اس کو اچھا لگتا ہے، زکوٰۃ اس کو اچھی لگتی ہے اور معاشرے میں اچھا رہنا اچھا لگتا ہے. اور اگر اس کا دل کو میں نور سے نہیں مزین کرتا ہوں تو نماز اس کو بیکار لگتی ہے، اس کو روزہ ٹھیک نہیں لگتا ہے، اچھی باتیں اس کو خراب لگتی ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. میں ہوں سینے کو اسلام کے لیے کھولنے والا. یہ آیت کریمہ کے بارے میں لوگ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں اتری ہے. بعض فرماتے ہیں نہیں، یہ آیت عام ہے. جو آدمی نیکی کا کام کرے گا، اسلام کا کلمہ پڑھے گا اور پھر وہ اس کی کوشش کرتا رہے گا، اسی پر ہم قائم اور دائم رہیں، اس کے لیے آیت کریمہ ہے. لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت عمر کا سینہ اللہ کھول رہا ہے. کیسے کھولا؟ بہت مشہور واقعہ ہے. آ رہے تھے تلوار لے کر کے قتل کرنے کے لیے، لیکن کسی نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ جا رہا ہوں، آج کام کر دوں گا. بہت ستا دیا محمد نے. کہا کہ باہر ادھر جانے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لو.
کیا ہوا میرے گھر میں؟ کہا تیری بہن اور بہنوئی نے مان لیا ہے۔ اچھا، جب گئے ہیں غصے میں جلال میں کیا کیا؟ وہ بہت مشہور واقعہ، بہن کو ماریں، بہنوئی کو ماریں، سب کچھ کیے، مارنے میں وہ اپنا کمال دکھا دیے، اور مار کھانے میں بہن نے بھی اپنی ہمت دکھا دی، اتنا مارے لہو لہان ہو گئے۔ عمر تھک گئے لیکن بہن نہیں تھکی، عمر تھک گئے لیکن خباب نہیں تھکے۔ کہا جو کچھ کرنا کر لو عمر، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، بوٹی بوٹی کر دو، لیکن دیکھو یہ قرآن کے چند اوراق میرے پاس ہیں، نہ ہم اس کو نہ اس کی بھی حرمتی کروں گی میں، اور نہ اس کو اپنے ہاتھ سے چھوڑوں گی، اس کو پکڑ ہی کر کے اپنی جان میں دے دوں، کیا کرنا ہے۔ عمر کا انقلاب بپا ہوا، اور اللہ نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اب ہم اس کے سینہ کو اسلام کے لیے کھولتے ہیں۔ اللہ نے کھولا، یہاں سے کیا ہے بہن ذرا دکھاؤ، ہائے ہائے ہم اور آپ ہوتے تو جلدی دے دیتے، پاکی ناپاکی کا خیال کچھ نہیں رکھتے، لیکن کیا کہتی بہن؟ اے عمر نہیں دے سکتی ہوں اس لیے تو ناپاک ہے، پہلے پاک ہو جاؤ، یہ کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ ناپاک ہاتھ اس میں نہیں لگائے جا سکتے، اس لیے پہلے تم پاک ہو۔ پھر کہتے ہیں کیسے پاک ہوں؟ کہا کہ رک جاؤ میں پانی لاتی ہوں۔ اللہ اکبر، ابھی خون گر رہا ہے، ابھی چہرہ لہو لہان ہے۔ آج بہنیں تو بھائیوں سے اگر کچھ نہ دیا تو رشتہ توڑ دیا، یہ میرا بھائی ہے، وہ تو میرا بھائی ہی نہیں، کچھ بھی نہ دیا۔ لیکن حضرت عمر کی بہن کو دیکھیے، مار کھائی ہے، درد ہے، زخم ہے، لیکن کیا کہتی ہے؟ بھائی پانی میں لاتی ہوں، تیرا غسل کراتی ہوں، آپ رکیے، اس کے بعد یہ چیز دیں گے۔ اللہ اکبر، بہن پانی لاتی ہے، بیٹھا کر کے بھائی کو غسل کرواتی ہے، حضرت عمر نہاتے ہیں، حضرت عمر کی بہن کہتی ہے میری آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ پانی کے قطرے سے عمر کا گناہ دھل رہا۔ تیار ہو گئے حضرت عمر، سینے سے گندگیاں نکل گئی، جسم سے گندگیاں نکل گئی، کہا ہے بہن دو، ہائے ہائے سورہ طٰہٰ کی چند آیت پڑھتے ہیں، کہتے بہن رکھو چلو جاتا ہوں رسول اللہ کے پاس۔ اللہ اکبر، حضرت عمر جاتے ہیں، فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، سینہ کھلا ہے، ایک بات سے اب کھلتا چلا جا رہا ہے، ابھی کیا تھا اور ابھی کیا ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر پہنچتے ہیں، صحابہ ہیں اور چند لوگ ہیں ابھی اسلام کے ماننے والے، حضرت ابو بکر دیکھ کر کے پریشان ہو جاتے ہیں، عمر آ رہا ہے، دوسرے بلال دیکھ کر کے پریشان ہوتے ہیں، عمر آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کرے گا یا رسول اللہ، صدمے سے دو چار ہیں، لیکن آج نبی بھی اپنے جاہ و جلال میں ہے، فرماتے ہیں اگر عمر اسلام لانے کے آ رہا ہے تو میرا سینہ اس کے لیے کھلا ہے، اگر وہ مقابلہ کرے گا تو مجھ سے بڑھ کر کے کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر پہنچتے ہیں، اللہ اکبر، فرماتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ حاضر ہو گیا کلمہ۔ نبی کھڑے ہوتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ فرماتا ہے جس کا سینہ میں کھول دوں اسلام ایمان کے لیے وہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیے کھل رہا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں نبی نے جب لگایا ہے مجھ کو تو ایسا محسوس ہوا کوئی کرنٹ نور کا میرے جسم اور میرے قلب میں داخل کر رہا ہے، کھلتا چلا گیا۔ اور ابھی کلمہ پڑھے ہیں، ابھی نہ کچھ دین سیکھیں نہ سمجھیں، بلکہ کیا کہتے ہیں اے اللہ کے رسول نماز فرض؟ ہاں فرض ہے۔ کہاں پڑھتے ہیں؟ بند کمرے میں؟ نہیں، اب تو بیت اللہ کے صحن میں نماز ہم پڑھیں گے۔ ہے کوئی مکہ کی طاقت رکھنے والا تو آج اپنی بیوی کو بیوہ کر لے عمر کی تلوار سے، اور اپنے بچوں کو یتیم کر لے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں عمر آیا، اسلام کا راستہ کھلتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، مکہ سے نکلتا چلا گیا، گھر گھر پہنچتا چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کے سینے کو میں نور ایمان سے بھر دوں، کھول دوں، تو کون ہے اس کو روکنے والا؟ اسی لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں عمر سے زیادہ کسی کو میں اسلام میں بہت عاجز اور انکسار تواضع والا نہیں دیکھا، اور عمر سے بڑھ کر کے کسی کو میں جری اور بہادر اسلام میں نہیں دیکھا۔ عجیب و غریب شخصیت تھی ان کی، بہادر اور ہمت، طاقت، قوت اپنی جگہ، لیکن جب عاجز ہونے پر آتے تھے اور جب اپنے آپ کو جھکانے پر آتے تھے تو عجیب و غریب نقشہ دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ ایک مرتبہ کسی بات میں ذرا تکبر کی بات نکل گئی، جمعہ کا خطبہ قریب تھا، بیٹھے خطبے پر اور کیا دو بات بولے، اے لوگو
عمر وہ ہے جس کی ماں سوکھا گوشت چبا چبا کر کے عمر کو کھلایا کرتی تھی اور عمر اس کو کھاتا تھا. آج اللہ نے ایمان کی بدولت سے عمر کو اس محراب پر بیٹھایا. اللہ کا شکر اتر گئے. آکے اسی لیے جمع کہ ہاں میرے دل میں تکبر پیدا ہوئی تھی, اس کو نکالنے کے لیے میں نے ایسا کام کیا ہے. اتنا جھک جاتے تھے, اتنا جھک جاتے تھے کہ دنیا حیران و پریشان رہتی تھی. ڈرتے تھے, رات میں اٹھ جاتے تھے, نکل جاتے تھے گھر سے. پتہ نہیں کوئی غریب پڑا ہوا ہوگا, پتہ نہیں لوگوں کے کیا حال ہوگا, پتہ نہیں کس کے گھر کے شوہر جہاد میں گیا ہے اس کے گھر کا کیا حال ہوگا. انتقال کے بعد میں مدینے کے لوگ بیوہ عورتیں یتیم چیخ مارے اور کہنے لگے پہلے یتیم باپ کا ہوا تھا, اب تو میں ہمیشہ کے لیے یتیم ہو گیا. عمر کی شان, اسی لیے ڈرتے ہیں تو اتنا ڈرتے ہیں میرے بھائیو بزرگوں. اللہ اکبر. یہ ہے کسی آدمی کے دل میں اللہ کی خوف اور محبت پیدا ہو جائے تو سمجھیے اس کا سینہ کیا ہے, اسلام سے بھرپور اور مالا مال ہے. کتنا ڈرے. نکلے ہیں مدینہ کی گلی میں, سنتے ہیں گھر سے کیا کہتی ہے عورت. بیٹی کہتی ہے, ماں کہتی بیٹی ذرا دودھ میں پانی ملا دو, کم ہے دودھ. تو بیٹی کیا جواب دیتی ہے, امی جائز نہیں ہے یہ ملاوٹ الاوٹ کرنا, دودھ میں پانی مت ملائیے. کہا کہ بیٹی کم ہے, کئی گھروں میں مجھ کو دینا ہے, اس لیے تھوڑا سا ملا دو بند کمرے میں, رات ہے کون دیکھ رہا ہے. امی جائز نہیں ہے, عمر کے دور میں یہ عمل صحیح نہیں ہے. بیٹی سمجھا رہی ہے. معلوم ہوا اس دور میں بھی دودھ میں پانی ملایا جاتا تھا, لیکن اب فرق کیا ہوا, اب پانی میں دودھ ملایا جاتا ہے. پہلے دودھ میں پانی ملاتے تھے, اب پانی میں دودھ ملا دیتے ہیں. فرق اتنا آیا ہے. لہذا بیٹی کہہ رہی ہے, ماں کہتی ہے, بیٹی جواب دیتی ہے. آخرکار بیٹی کہتی ہے عمر کے دور میں یہ کرنا جائز نہیں ماں. اگر حضرت عمر امیر المومنین کو خبر لگ گئی سخت سزا دیں گے. تو ماں کہتی ہے بیٹی عمر کہاں ہے یہاں پر, کون عمر دیکھ رہا ہے, ملاؤ بند کمرے میں. بیٹی جواب دیتی عمر نہیں دیکھ رہا, عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. بس حضرت عمر کان لگا کر کے سن رہے تھے. یہ وقت کا امیر المومنین, اور اس وقت یہ کام ہو رہا ہے جس وقت آدھی دنیا پر ان کی حکومت ہے. کتنے, آدھی دنیا پر حکومت ان کی ہے. اللہ اکبر. اتنے ڈرتے اتنے ڈرتے اتنے ڈرتے کہ کہتے تھے اپنے خادم خاص کو کہ خادم میرا یہ کفن اپنے تھیلے میں رکھو. کیا رکھو, تھیلے میں رکھو. میں اگر کسی فیصلے میں بیٹھوں اور کوئی دینی شرعی مسئلے کے گفتگو اور بات چیت میں بیٹھوں, اگر میرے سے کوئی نا انصافی کی بات نکلے, کسی کو حقارت کرنے, کسی کو ذلیل کرنے کے ذرا سی تکبر میرے دل میں اگر پیدا ہو, تم کچھ بھی نہیں کرنا, مجمع میں کھڑے ہو جانا, تھیلے سے کفن نکالنا اور مجھ کو دکھا دینا, میں سمجھ جاؤں گا میرے دل میں ایک تکبر پیدا ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ ہے عمر جس کی بات پر لوگ کہتے ہیں عمر دین میں ملاوٹ کر دیا, عمر نماز میں ملاوٹ کر دیا, عمر تراویح کی نماز میں ملاوٹ کر دیا, عمر خطبہ جمعہ میں ملاوٹ کر دیا. تمہاری زبان, دیوانے ہو تم نے حضرت عمر کی شخصیت کو قریب سے نہیں دیکھا پہچانا ہے. زبان روکو ورنہ کہیں آخری وقت اس کی وجہ سے کلمہ مرنے وقت نصیب نہیں ہوگا. اللہ فرمائے گا تم نے عمر کی گستاخی کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ چند دنوں کے بعد اپنے خادم کو ہٹا دیا, بس ہو گیا کام, تم چلو. تو خادم نے پوچھا امیر المومنین اب موت اور اللہ کا ڈر ختم ہو گیا کا؟ کہا کہ نہیں ختم نہیں ہوا, دیکھو داڑھی کے بال میرے چند سفید ہو گئے ہیں. اب اگر کچھ ہوگا نا تو یہ سفیدی دیکھ کر کے میں سمجھ لوں گا کہ اللہ اکبر, اب اللہ کے پاس جلدی جانا ہے, مجھ کو ہوش میں رہنا ہے. اس لیے اب یہ سفیدی, کفن کی سفیدی نہیں ڈرائے گا مجھے, بلکہ اب داڑھی کی سفیدی مجھ کو ڈرائے گا. اب تو لوگ پینٹ کرنے لگے. کیا کرنے لگے؟ پینٹ کرنے لگے, کالے پیلے لال گلابی بنانے لگے اور پینٹ کرنے لگے. سفیدی میں جو نور ہے, سفیدی میں جو وضع ہے, سفیدی میں جو حسن ہے, یہ پینٹ کرنا رات میں کرو گے 2 دن کے بعد پھر سفید آ جائے گا. کیا اس کے چکر میں اتنا وقت لگا رہا ہے, کیوں اتنا لگا رہا ہے؟ ہاں وہ مسئلہ, ایک نوجوان مجھ سے مسئلہ پوچھا, کالا تو لگانا جائز ہے نا. اگر ہم کہہ رہے بھائی کالا لگانا جائز تھا اس وقت, اگر جہاد میں کوئی جا رہا ہے تو اپنے بڑھاپے کو دشمن کے لیے چھپانے کے لیے کالا اولا لگا سکتے تھے. کہا کہ بیوی کہہ دے ہو تم یہاں جہاد کرتا ہے, بیوی کے پاس کیا ہے؟ بیوی کہتے تو علماء کرام نے مسئلہ لکھا, ہاں
پھر وہ بیوی بیوی کیسی ہے جو جان رہی ہے کہ میرے شوہر کی عمر کیا، حقیقت کیا ہے؟ یہ کالے کو دیکھ کر کے بیوی شوہر سے محبت کرے، وہ حقیقت میں وہ بیوی محبت کرنے والی نہیں ہے جو کالے پینٹ سے محبت کرے، بھلے دل سے محبت کرو۔ لہٰذا یہ کالا پالا پینٹ ان مت لگاؤ نوجوانوں، ہے ایمان رکھو، اس میں طاقت ہے، اس میں قوت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، آگے پہنچ گئے، بتانا افمن شرح اللہ صدرہ، ہم اپنے سینے میں ٹٹول کر کے دیکھو اسلام ہے یا نہیں ہے۔ اگر نیکی بڑھ رہی ہے، نماز بڑھ رہی ہے، روزہ بڑھ رہا ہے اور گناہ مٹ رہا ہے تو اسلام ہے، ابھی سینہ اللہ کھول دیا ہے۔ لیکن اگر نمازوں سے بند، روزے سے بند، قرآن کی تلاوت، ماں باپ کی خدمت، یہ سب چیزوں سے اگر رک گیا ہے تو اسلام سے تمہارا سینہ کیا ہو گیا؟ خالی ہو گیا ہے، بھرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر آگے آنے کے بعد نماز پڑھائیں جلدی سے، بے چینی کی کیفیت تھی، اللہ اکبر، نماز پڑھائیں، اپنے خاص خادم کو بھیجیں، جاؤ ایک نشان لگا کر کے آیا ہوں اس گلی سے، جاؤ وہاں پر اس گھر کے دروازے پر نشان ہے، وہاں سے ماں بیٹی کو اندر سے بلا کر کے لے آؤ۔ چاہتے ہیں یہ کھٹکھٹاتے ہیں، کون؟ کہا کہ میں عمر امیر المومنین کا قاصد۔ ماں بیٹی پسینے پسینے ہو گئی، اللہ۔ عمر گھومتے تھے، پتہ نہیں میری بات کہیں سن نہیں لیے، کیا ہوگا ماں؟ بیٹی بھی کہتی کیا ہوگی بیٹے، کیا ہوگا حال؟ امیر المومنین بلائے، وہ امیر المومنین، وہ امیر المومنین، حیا کا پیکر انسان کہ ایک عورت چل رہی ہے، ہوا تیزی سے آتی ہے اور اس کا برقع، اس کا پردے کا کپڑا، اس کی چادر ہوا سے ذرا پیر سے ہٹ کر کے پنڈلی کو دکھا دیتی ہے ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑتی ہے، عورت کو ڈانٹتے ہیں، کیوں ٹھیک سے نہیں چلتی ہو تم؟ تجھے پتا نہیں تھا ہوا تیز آئے گی، ہوا تیز چلے گی تو میری چادر ہٹے گی، تو پہلے سے ہوشیاری کیوں تم نے کیوں کی؟ اتنا بھی میرے دور میں بے پردہ گوارا نہیں ہے، اللہ اکبر۔ درے اٹھا لی حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے کہ امیر المومنین اس عورت کی غلطی نہیں ہے، ہوا چلی اسی لیے چادر ہٹی ہے، اگر یہ جان بوجھ کر کے ہٹاتی تو ہم بھی کہتے اس عورت کو درہ لگائیے، لیکن ہوا کی وجہ سے ہے۔ امیر المومنین خاموش ہو گئے، اللہ اکبر۔ وہ تھے وہ امیر المومنین، بلا لیے، ماں بیٹی آئی ڈرتے ڈرتے۔ حضرت امیر المومنین کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کہنے لگے ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، میں تجھے سزا دینے کے لیے نہیں بلایا، یہ بیٹی ہے تمہاری؟ ہاں یہ میری بیٹی ہے، میں اس لیے بلایا ہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح، یہ دیکھو میرا بیٹا ہے سامنے، اس سے کر دو اور یہی نکاح پڑھا دو، اللہ اکبر، یہی پڑھا دو۔ دودھ بیچنے والی غریب عورت کی بیٹی، ہائے ہائے، قسمت کا ستارہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ارے تم دنیا کی دولت پر نظر نہ ڈالو بلکہ تم دین پر ڈالو، مالدار بنانا تو میرا کام ہے، میں بنا دوں گا، میں بنا دوں گا۔ لاکھوں کروڑوں سے حد لے کر کے آیا، لیکن وہ آدمی فقیر بن گیا وقت پر، اور کسی نے کچھ بھی نہیں لیا، توکل اللہ پر کیا، لیکن کسی عورت کے قدم گھر پر پڑتے اللہ روزی کے دروازے کھول دیے۔ کیا ہوا؟ غریب بیٹی، ہائے ہائے، اور دودھ بیچنے والی عورت، وہ وقت کا شہنشاہ امیر المومنین، آدھی دنیا پر جس کی حکومت، ہوا بھی غلامی کرے، اس کے بیٹے سے ایک غریب بیٹی کی نکاح۔ کہا کہ امیر المومنین بہت خوش نصیبی کی بات ہے، تیار ہے کر لیجئے۔ ہو گیا نکاح، وہیں صحابہ تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، فجر کے بعد وقت ہے، نکاح ہو گیا۔ امیر المومنین اس کو بہو بنا کر کے گھر لے گئے۔ کیا کہتے ہیں یہاں بتانا، جو یہ واقعہ سنا کر کے میرے بھائی بزرگوں، دو باتیں کہ اگر کسی عورت، ماں یا بیٹی کے دل میں اگر خوف خدا پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ کبھی بھی وہ گناہ کی طرف نہ لپکے گی، چاہے تم دنیا کے کسی گوشے میں رہو۔ اور اگر تم اس سے روزانہ 10 منٹ پر تو اس کی فون کر کر کے خبر لیتے رہو، اگر اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے تو کبھی بھی غلطی کر سکتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے وہ نسخہ ڈالو اپنے گھروں میں، وہ دوا پلاؤ اپنی ماں بہنوں کو، خدا کا خوف کہ دیکھو ہم رہیں یا نہیں رہیں، تیرا خدا تیرے ساتھ ہر وقت ہے، اس لیے اس کی فکر میں رہنا۔ لہذا حضرت امیر المومنین
بہو بنا کر کے لے گئے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جب اللہ سینے کو کھولتا ہے تو غلط غلط معلوم ہوتا ہے، اچھا اچھا معلوم ہوتا ہے، خیر خیر نظر آتا ہے، شر شر نظر آتا ہے. دنیا اس کی نظر میں پھیکی پھیکی دکھائی دیتی ہے اور آخرت شاندار نظر آتا ہے. اور اگر سینہ اسلام سے خالی ہوتا ہے تو یہ دنیا چمک دمک نظر آتی ہے، اس کو ہمیشہ لگتا ہے یہیں مجھ کو رہنا ہے. آخرت پھیکی لگتی ہے، نماز بیکار لگتی ہے، داڑھی خراب لگتی ہے، جبہ شرعی اور سر پر ٹوپی رکھنا اپنے وقار کے خلاف سمجھتا ہے، مسواک کرنا اپنا توہین سمجھتا ہے، کسی چھوٹے کو سلام کرنا اپنے آپ کو تکبر سے آری اور باری سمجھتا ہے. لیکن اگر سینہ کھلا ہوا ہے اور اسلام ہے، ایمان ہے، تو وہ جھک کر کے کسی غریب کو بھی سلام کر لے گا. وہ اپنے جیب میں مسواک رکھ کر کے نبی کی سنت کو زندہ کرے گا. ہزاروں لوگ کھڑے کھڑے کھائیں گے، یہ وہاں بیٹھ کر کے کھائے گا، اس لیے وہ کہے گا میرے نبی کی سنت کے خلاف ہم نہیں کھا سکتے ہیں. اور اگر خالی رہے گا تو کیا کہے گا؟ آپ کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں، ہم تو ایک ٹانگ اٹھا کر کے کھا کر کے دکھا دیں گے. آج ہے ایسا حال ہے، ایسا حال ہے میرے بھائیو بزرگوں. حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ بس یہ آج اگر یہ اپنے دل میں بیٹھا لیے تو کیا ہو گیا؟ زندگی بن جائے گی، آخرت بن جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا. بہو بنا کر کے لے گئے. کیا کہتے ہیں؟ بہو اب ہو گئی تو بیٹی میری، دیکھو تم سے جو میں نے یہ رشتہ منعقد کیا بس ایک ہی بات سے، وہ بات ہے کہ عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. بس یہ سن کر کے رشتہ کیا. بیٹی ابھی کام کرنا، جب میں گھر میں داخل ہونے لگوں دروازے پر کھڑے ہو جانا، سلام کے بعد میں روزانہ یہ کہنا عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. بیٹی جب گھر سے میں باہر نکلنے لگوں اور کسی فیصلے اور کسی کام سے نکلو، بیٹی کھڑی ہو جانا دروازے پر اور پھر یہی کہنا عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے، تاکہ عمر گھر کے اندر داخل ہو تب بھی اس کو محسوس ہو میرا خدا عمر کو دیکھ رہا ہے. باہر جاؤ تب بھی یہ محسوس دل میں ہو، سبق یاد ہو عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. نہ اندر غلطی ہوگی نہ باہر غلطی ہوگی. اس لیے بیٹی یہ کہتے رہنا اللہ اکبر. آج کی بہو اگر کسی کو اگر نماز کے لیے خسرو کو اٹھا دے تو کیا کہیں گے؟ بدتمیز ہو گئی میری بہو، میرے آرام کا خیال بھی نہیں رکھتی ہے. ماڈرن زمانہ آ گیا نا، آرام کے خیال. ارے قبر میں سوتا رہے گا. آج اگر تیری بہو تیری بیٹیاں اگر نماز کی طرف توجہ دلاتی ہے تو تم اس کا احسان مند بن جانا. لیکن عجیب زمانہ ہو گیا، بولنے کے راستے بند کر دیے، ذہن ہمارے خراب ہو گئے. حضرت امیر المومنین 1-2 سال نہیں، قسم خدا کی زندگی بھر وہ بہو گھر میں یہی سناتی رہی، عمر نہیں دیکھتا ہے، عمر کا خدا دیکھتا ہے، عمر نہیں دیکھتا، عمر کا خدا دیکھتا ہے. پھر اسی بچی کے نسل سے عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت پیدا ہوئی اور بیت المقدس کو فتح کر کے دنیا کو دکھا دیا. تو میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے سینے کو ٹٹول کر کے دیکھو، چیک اپ کراتے رہتے ہیں برابر، دیکھو کتنا بلڈ پریشر، دل کی دھڑکنیں آ جائیں فوراً چیک اپ کرا لیں گے کیا ہے. لیکن کبھی چیک اپ کرایا، کبھی دیکھا، کبھی غور کیا ارے ایمان ہے دل میں یا نہیں ہے؟ کہاں ہے حضرت؟ ڈاکٹر کو بتا دیجئے، جا کے دکھاؤں گا. ہاں وہ ڈاکٹر ہے، اذان جب پکاری جاتی ہے اس وقت تم چیک کر لینا ایمان ہے دل میں یا نہیں ہے. اس کے لیے کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، کوئی سرجن بیٹھا ہوا نہیں ہے. ہاں علماء کرام اور دین کے علم بردار دعوت دینے والے سمجھانے والے ہیں، لیکن 5 وقت کی اگر اذان تیرے میرے کان میں پڑتی ہے تو اس وقت دل میں ٹٹول کر کے دیکھنا ایمان ہے یا نہیں ہے. اگر ایمان ہوگا تو تم بستر پر، دکان پر، بازار پر بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا، تو سجدے کے لیے حاضر ہوگا. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر تو بستر پر کروٹیں بدلتا ہوا ایک زندہ لاش کی طرح سوتا ہوا اپنی زندگی گزار دے گا. وہاں پتہ چلے گا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہے یا نہیں کھلا ہے. تمہارے سامنے اگر کوئی غریب فقیر نظر آیا اور تم نے اس کی عزت کر لیا اور اس کے تم نے اپنی آنکھوں سے حقیر نہیں سمجھا اور اس کے لیے یہ سوچا یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھ کو اس حال میں دیا، شکر ہے اللہ تو اس کو اس حال میں رکھا ہے، یہ تیرا فیصلہ ہے، راضی ہے، اور اس کی کوئی حقارت اور ذلت تم نے نہیں کیا. فیصلہ کر لو کہ تیرے دل میں کیا ہے؟ ایمان ہے. ایک طرف حرام ہے ڈھیر میں اور تھوڑی سی حلال ہے، دل چاہتا ہے حرام کر لوں،
لیکن ایمان کہتا ہے مت کرو. اس وقت تو جو اختیار کرے گا تو دل میں ٹٹول کر کے دیکھو کیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خود ہم حساب کر سکتے ہیں. اور ہمارے بزرگوں نے کہا زیادہ دیر نہیں لگے گا، 2 منٹ بھی نہیں، 1 منٹ میں اپنا حساب لگا سکتے ہو. دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے؟ دل میں ٹٹولو، دیکھو، جھانکو، اپنی آنکھوں میں، اپنے دلوں میں، اپنی ذہنوں میں، اپنے فکروں میں خود بخود پتا چلے گا اللہ میرے سینے کو کھولا یا نہیں کھولا. اب یہ بتا ہے کہ اللہ جب کھولتا ہے تو وہی کھولے گا، تب ہم اپنا سینہ کھولیں گے نا. وہ بند کر دیا تو ہم کیا کریں؟ ہم تو مجبور ہیں. نہیں، اگر نمازی ہو تو اٹھنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، پھر اللہ مسجد کو لائے گا، تم سے 2 رکعت نماز پڑھوائے گا، پھر تیری نماز کو قبول کرے گا. یہ ہے تیری کوشش پر اللہ راستہ کو کھولتا ہے. اگر ہم بند ہو جائیں، بیٹھ جائیں تو اللہ نہیں کھولے گا. بڑا مالک اپنے غلام کو لے کر کے سفر میں چلا. غلام نے کہا آقا مسجد بھی ہے سامنے، نماز کا وقت بھی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو جائے تو اندر جا کر کے نماز ادا کر کے آ جاؤں. بادشاہ نے کہا جاؤ، جلدی سے جاؤ، جلدی پڑھ کر کے آنا. آیا بیچارہ، نماز پڑھنے لگا. ذرا دیر ہو گئی. ادھر سے مالک نے آواز دیا ارے کیا کر رہا ہے اندر، اتنی دیر ہو رہی ہے، نکلو جلدی آؤ. لیکن آواز کچھ بھی نہیں. پھر آواز دیا تو اس نے کہا کیا کوئی اندر پکڑ لیا، تم کو آنے نہیں دے رہا ہے کیا؟ تو اس بندے خدا غریب نے جواب دیا ہاں اس نے مجھ کو پکڑا ہے جو آپ کو باہر سے اندر نہیں آنے دے رہا، مجھ کو اندر سے باہر نہیں جانے دے رہا ہے. کہا کہ رک جا، وضو کر کے میں بھی آتا ہوں. نماز پڑھا. کہا آپ زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھوں گا. وضو کرنا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا، آسان کے جواب دینے پڑیں گے، تب راستے کھلیں گے اور اسلام کے لیے اللہ قلب کو کھولے گا. اس لیے ٹٹول کر کے دیکھو. آپ کہیں گے رمضان میں تو کھلا ہوا ہے. ہاں رمضان ہی مسلمان سے دنیا اور اسلام کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ہمیشہ کے مسلمان برو. اللہ نے حضرت عمر کی شان کو بڑھایا ہے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے. آگے ایک سورت پاک ہے سورہ مومن، جس کو 24ویں جز میں ہے. بہت ہی عجیب و غریب سورت ہے. اس میں بس ایک جملہ بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اب لوگ ذمہ داروں نے گھڑی لگا دی، بہت آگے بڑھ رہا ہے تم ہے، بہت آگے بڑھ رہا ہے، اس لیے گھڑی بھی لگا دی. تم کو گھڑی کی پابندی کرنی بھی ہے. ایک آیت ہے سورہ مومن. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر ذنبی وقابل توبی شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر. حضرت عمر فرماتے ہیں جو آدمی زندگی میں ایک مرتبہ صدق دل سے یہ نیت کر کے اللہ نے قرآن کو اتارا ہے، وہ کتاب سچی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اللہ بڑی طاقت والا ہے، اے اللہ ہم اسی کی طرف لوٹ کر کے آئیں گے. اس آیت کریمہ کا خلاصہ ترجمہ ہوا. اس آیت کریمہ کو جو ایک آدمی اس نیت سے پڑھا اور یہ سوچ کر کے پڑھا، عرش کے دیوار پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے اس نے توبہ کیا ہے. توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی بات کی چیز ہے، لیکن لکھ دیا جائے گا. اللہ کی نظر رحمت اگر پڑے گی تو اللہ فرمائے گا نام لکھا ہوا اس کو بھی مغفرت فرما دو. یہ ہے 24ویں جز میں سورہ مومن کی یہ آیت ہے. شروع کی ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کے ساتھ اس کو اگر ملا لیا تو جس وقت وہ پڑھا ہے اس وقت سے لے کر کے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. بندہ اقرار کرتا ہے غافر ذنب، اللہ معاف کرنے والا ہے گناہوں کو، غافر ذنبی وقابل التوب، اور اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. غافر ذنبی وقابل توبی شدید العقاب، نافرمانی پر اللہ عذاب بھی دینے والا ہے اور وہ بڑی طاقت اور قدرت رکھنے والا ہے. اے اللہ ہم ایک دن آپ ہی کی طرف لوٹ کر کے آئیں گے. یہ صورت بڑی اچھی اور اہم ہے. یہ چند آیتیں یاد کر لو میرے بھائیو بزرگوں، اور زندگی میں کبھی موقع ملے تو پڑھو. اور خاص کر کے اپنی دعاؤں میں حضرت اور دوسرے صحابی سے ایک روایت منقول ہے، جس شخص نے یہ پڑھ کر کے دعا کیا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا. آپ کہیں گے واہ حضرت بہت اچھا دے دیا، اب تو بس آج ہی پڑھوں گا کل دعا قبول ہو جائے گی. نہیں، دعا کی 3 حیثیت ہے. قبول بھی ہو سکتی ہے فوراً، اس کے بدلے میں کچھ دوسری چیز مل سکتی ہے.
نہیں تو آخرت کے لیے ذخیرہ اللہ بنا دے گا، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ فرمائے گا ہے کچھ نیکی تو لاؤ، بندہ کہے گا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ فرمائے گا پھر میں تمہاری نیکی اب دیتا ہوں، دعاؤں کا ذخیرہ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کہے گا اللہ تم نے فلاں وقت فلاں ٹائم فلاں موقع پر مجھ سے مانگا تھا، میں نے دنیا میں تم کو نہیں دیا تھا، یہ ہے تمہارے نام اعمال میں نیکیاں مانگنے کا، لو اسی کے بدلے تو جنت میں جاؤ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اس وقت وہ آدمی کہے گا کاش کہ دنیا میں کوئی میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی رہتی، سب یہی مل جاتا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، دعا کی یہی حیثیت ہے، فوراً قبول بھی ہو جاتی ہے، اگر نہیں قبول ہوئی اس کے بدلے میں دوسری نعمت ملتی ہے، اگر نہیں ہوئی وہ بھی تو آخرت میں تو انشاءاللہ مل کر کے رہے گی۔ غافر ذنبی وقابل توبی شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ انشاءاللہ کل 25واں جز ہے، اس سے پہلے 24ویں جز کی ایک سورت حامیم سجدہ ہے۔ 25ویں جز میں سنیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں کبھی اپنے خاص بندے کو بہت تڑپاتا ہوں، کچھ بھی نہیں دیتا ہوں، اور کبھی اپنے نافرمانوں کو خوب دے دیتا ہوں، دونوں میں اللہ ایسا فرق کیوں رکھا ہے؟ اور آج کے دور میں یہ خیالات ہیں، دیکھو نماز پڑھتا ہے، دیکھو اس کی دکان بھی نہیں چلتی ہے، ہم کچھ بھی نہیں کرتے تو یہ چلے میں جماعت میں جاتا ہے، پھر بھی دیکھو اس کو ابھی تک ہوش نہیں آیا، ہم تو بالکل روز رہتے ہیں تو دیکھو میری کمائی آمدنی کیسے ہے۔ آج دنیا یہ فرق پیدا کر رہی ہے، کل سنیے کیا ہے اس کی حقیقت، اور یہ کیا ہے اللہ کا نقشہ بنایا ہوا، کیا ہے اللہ کا فیصلہ کسی کو گناہ پر دینے پر آتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ وہ رکھنے سے پریشان ہو جاتا ہے، اور کسی تہجد گزار کو اللہ اتنا تڑپاتا ہے کہ اس کو دنیا میں کہیں سکون اور چین کی نظر نہیں آتی ہے۔ آخر ایسا فیصلہ اللہ کے یہاں کیوں ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ سورۃ دخان کی فضیلت اور اس کے میں کیفیت، اور اس کے ساتھ ساتھ اور چند مسائل انشاءاللہ اللہ آپ کو ہم کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب بہت گنہگار ہیں، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، غفور الرحیم ہیں، رحم اور کرم کرنے والے ہیں، ہم سب روزی کے محتاج ہیں، آپ روزی دینے والے ہیں، ہم سب دانے دانے کے محتاج ہیں، آپ دانے دانے کے مالک ہیں۔ اے اللہ ہماری کمزوریوں سے آپ خوب واقف ہے، اے اللہ ہم کمزور ہیں عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، عقائد میں بھی، اے اللہ کوئی ایسا عمل نظر نہیں آتا ہے جس سے ہم سب کی مغفرت ہو، لیکن اے اللہ تیری رحمت نظر آتی ہے، آپ بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اے اللہ رمضان المبارک کی اس بابرکت رات میں ہم سب گنہگاروں کو معاف کر دیجیے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، خیر کے فیصلے فرمائیے، اس بیٹھنے کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ دنیاوی حالات اور پریشانیوں سے سارے مسلمان بھائی بہنوں کی پوری حفاظت فرمائیے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجیے، صحت مندوں کی صحت کی سلامتی عطا کر دیجیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائیے۔ ہماری اس مختصر سی دعاؤں کو اپنے کرم سے فضل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرمائیے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔